اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، اصحاب ایمان، آج کا ہمارا خطبہ نوجوانوں کے نام ایک پیغام ہے، کیونکہ یہی نوجوان زمانہ حال کا آئینہ ہیں، یہی مستقبل کا مطلوب و مقصود ہیں، انہی سے وطن کی آرزوئیں وابستہ ہیں، یہی عظمت و شرافت کی عمارت کے معمار ہیں، اور یہی عزت و کرامت کی بلندیوں تک پہنچنے کا زینہ ہے۔ تو اے نوجوان، جسے اللہ تعالی نے قوت ارادی اور پختگی عزم سے نوازا ہے، روشن فکری، حدت ذہنی اور بھرپور جسمانی توانائی سے مالا مال کیا ہے، اپنے رب پر مکمل ایمان رکھو۔ اللہ تعالی نے آپ ہی جیسے نوجوانوں کی تعریف فرمائی ہے، چنانچہ فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، بے شک وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں اور زیادہ ہدایت دی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، وہ اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لائے تو اللہ تعالی نے ان کو مزید رشد و ہدایت سے سرفراز فرمایا، تاکہ اس سے ان میں فکری پختگی پیدا ہو، ان کی روح کو سکون و قرار آئے اور ان کے نفوس کو اطمینان نصیب ہو۔ تو اے نوجوانوں، آپ بھی اپنے رب کی عبادت اور بندگی بجا لاؤ، کیونکہ آپ کی نماز اور اطاعت گزاری آپ کے تمام شعبہ زندگی کے امور مرتب اور منضبط کرے گی اور آپ کی زندگی میں سعادت اور نیک بختی لائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس نے نیک کام کیا، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ اللہ کے بندو، باشعور اور ذمہ دار نوجوان یہ جانتا ہے کہ اس کی جوانی ایک عظیم نعمت ہے جسے اسے غنیمت جاننا چاہیے، اور ایک امانت ہے جس کے بارے میں وہ اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اور ان میں سے ایک چیز یہ فرمائی، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5، آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے، اور ان میں سے ایک چیز یہ ذکر فرمائی، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔ تو اے نوجوانوں، اپنی جوانی کو قیمتی بناؤ، اپنے وقت کو غنیمت جانو۔ کیا آپ میں سے کسی کے لیے یہ باعث فخر ہوگا کہ وہ اپنی قیمتی جوانی محض سوشل میڈیا میں منہمک رہ کر گنوا دے، یا بیکار اپنی زندگی کو کھیل کود کی نظر کر دے، یا خود اپنے قدموں کو تباہی اور بربادی کی راہوں پر ڈال دے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انی لأکرہ ان ارى الرجل فارغا لا فی عمل الدنیا ولا فی عمل الآخرہ، مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ میں کسی شخص کو فارغ بیٹھا دیکھوں، نہ وہ دنیا کے کام میں مشغول ہو اور نہ ہی آخرت کی تیاری میں۔ میرے نوجوان بھائی، اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لو، اپنی پوشیدہ مہارتوں کو جانچو، اپنے اندر چھپے شوق و شغف کو اجاگر کرو، اپنے راستے
اور مقصد کی واضح تعیین کرو تاکہ آپ کی کوششیں بار آور ہوں اور آپ نمایاں کامیابی حاصل کر سکو۔ جب میدان عمل میں اترو تو پورے یقین، عزم اور بھروسے کے ساتھ قدم رکھو اور دوسروں پر انحصار اور تکیہ کرنا، نیز سستی اور کاہلی کرنا چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جعفر کی تجارت کرنے پر حوصلہ افزائی فرمائی، اور جب کچھ بیچتے ہوئے وہ آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہیں یوں دعا دی، اللہم بارک لہ فی بیعی، اے اللہ اس کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ لہٰذا میرے نوجوان بھائیوں، عملی میدان میں جد و جہد کے لیے کمر کس لو، اپنے بڑوں اور بزرگوں کے تجربات اور ان کی حکمت و دانائی سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی جوانی کو کارآمد بنانے کے لیے ابھی سے محنت شروع کر دو، غفلت اور لاپرواہی سے اس کو برباد نہ ہونے دو۔ اور جس نے اپنی جوانی خواب غفلت میں گزار دی، اس کے اب حسرت و ندامت، افسوس و پشیمانی کرنے سے عبرت حاصل کرو اور سوچو، کیا یہ حسرت و ندامت، یہ افسوس و پشیمانی اس کی جوانی واپس لا سکے گی؟ کیا وہ وقت جو رائے گاں گیا وہ واپس آ سکے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ عزیزان من، اصحاب ایمان، نوجوانی کا مرحلہ علم و معرفت کے ذرائع کو اپنانے اور نفع بخش مطالعے کو اپنا معمول بنانے کا ایک سنہری موقع ہے۔ صدر امارات عزت مآب شیخ محمد بن زائد حفظہ اللہ نے فرمایا، وطن کی حقیقی دولت اور اس کا اصل سرمایہ ان نوجوانوں میں پوشیدہ ہے جو علم و معرفت سے آراستہ ہوں۔ لہٰذا اے نوجوانان وطن، وہ علم حاصل کرو جو آپ کی سوچ کو پختگی اور آپ کی عقل کو دانائی عطا کرے، آپ کو حکمت و بصیرت بخشے۔ میرے نوجوان بھائیوں، عفت و عصمت، پاک دامنی اور حیا کا دامن تھامے رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یستعفف یعفہ اللہ، جو شخص پاک دامنی چاہے اللہ اسے عفت عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا نکاح کرنے میں سستی نہ کریں، کیونکہ نکاح عفت و پاک دامنی کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو برائی سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اور خبردار، خلوت و تنہائی کے گناہوں سے بچیے، کیونکہ یہ زمین و آسمان کے رب کو ناراض کر دیتے ہیں، نیکی اور بھلائی کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت چھن جانے کا سبب بنتے ہیں، اور جسمانی صحت و قوت میں ضعف پیدا کر دیتے ہیں، جو کہ نوجوانی میں آپ کا اصل سرمایہ اور قوت، اور بڑھاپے میں آپ کا سہارا اور زاد راہ ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، ہم نے جوانی میں اپنے اعضاء کی حفاظت کی تو اللہ نے بڑھاپے میں انہیں ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی زندگی سنوارنے کی خاطر، اپنے گھرانے کی تشکیل کے لیے اور اپنے وطن کے روشن مستقبل میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے جو ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں، ان کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اپنی شناخت، اپنے معاشرے کی روایات
اور اپنی زبان سے مضبوط وابستگی پر فخر کریں، اپنے خاندان اور فیملی سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں، بزرگوں اور علم و ہنر سے آراستہ لوگوں کی محفل میں شرکت اختیار کریں، سنجیدگی اور متانت نیز سچائی اور حق گوئی کو اپنا وطیرہ بنائیں، ہر حال میں اپنے جذبات پر قابو رکھیں، کوئی عملی اقدام کرنے سے پہلے اپنے اعمال کے نتائج پر غور و فکر کریں، اپنی زبان اور اعضاء کی حفاظت کریں، فتنوں اور شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو بچائیں اور نشے بازی اور شہوت پرستی کے راستوں سے ہمیشہ دور رہیں، کیونکہ یہی عقل مندوں کی شان اور ان کی خوبیوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو اس کی حرص رکھو اور اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو۔ هذا وصلوا وسلموا على سيدنا ونبينا محمد